زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں آخرت کو چنا، آپ بھی میرے نبی کے لخت جگر ہیں۔ دنیا آپ سے کچھ حصہ نہ لے پائے گی، یعنی دنیا آپ پر غالب نہیں آئے گی۔ ان کی منشا یہ تھی کہ آپ مدینہ شریفی میں رہیں، مگر حضرت آقا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور اشک بار نمناک آنکھوں سے رخصتی دینے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں، غلبنا حسین بالخروج، ہم نے حسین کو سمجھایا، اپنی خواہشات پیش کی، مگر حسین ہم پر جانے میں غالب آ گئے۔ اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید، حضرت ابو واقد لیثی اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے حضرت آقا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا اور کہا کہ آپ رک جائیے، مگر آپ نے عراق جانے کا، کوفہ جانے کا آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، میدان کربلا جانے کا آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی تھی تو آپ نے ایک جملہ اور بولا تھا، واللہ انی لا اظنک ستقتل بین نسائک و بناتک کما قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا تھا انہوں نے، خدا کی قسم مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تجھے تیری اولاد اور تیرے بچوں کے بیچ ایسے ہی شہید کر دیا جائے گا جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، مگر آقا حسین نے ان کی بات کو بھی نہیں مانا۔ فبکا ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ نمناک آنکھوں سے آقا حسین کو ودا کر رہے ہیں۔ مگر آئیے ذرا پیارے توجہ دیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک جملہ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا، اما انہو لو کان لی بہا شیعۃ مثل شیعتک ما عدلت عنہم۔ کہا تھا حسین، کوفہ میں جس طرح آپ کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، اگر میرے اتنے چاہنے والے ہوتے تو میں کبھی ان سے دور نہ جاتا، میں انہی میں جا کر کے اپنا قیام اور بسیرا کر لیتا۔ حضرت آقا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک تو شریعت کی پاسداری تھی اور دوسری بات یہ تھی، اگر حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں ہی رکے رہتے یا مکہ شریف میں ہی رکے رہتے تو آپ کو معلوم ہے یہ بدبخت یزید وہاں بھی آ جاتا، اور آپ جانتے ہیں مدینہ شریف بھی حرم ہے، مکہ شریف بھی حرم ہے، نہ یہاں خوریزی جائز ہے نہ وہاں خوریزی جائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر امام علی مقام کے سامنے یہ حدیث پاک تھی جو مولا کائنات نے ان سے بیان کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت آقا حسین امام علی مقام کہتے ہیں، انا ابی حدثنی انا بہا کبشا بہا تستحل حرمتها فما احب ان اکون ذلك الکبش واللہ لان اقتلا خارجا من مکہ بشبر احب الی من ان اقتلا بداخلها۔ انہوں نے کہا تھا، میرے باپ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں ایک کبشہ یعنی ایک میڈا ہے جس کی وجہ سے حرم کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا۔ حضرت آقا حسین فرماتے ہیں، امام علی مقام کہتے ہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ میڈا میں ہی ہوں جس کی وجہ سے حرمت حرم کو پامال کیا جائے۔ کہا خدا کی قسم حسین کی خواہش تو یہ ہے اور حسین کے نزدیک محبوب اور زیادہ پسندیدہ یہ بات ہے کہ مجھے مکہ شریف کے باہر قتل کیا جائے، چاہے ایک بالش تھی حدود حرم کے باہر اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ مجھے مکہ شریف کے اندر پر قتل کیا جائے۔ مطلب یہ ہے آقا حسین یہ کہنا چاہ رہے تھے، اگر مدینے میں رکوں گا تب بھی یزیدی یہاں آ کر کے مجھ پر حملہ کریں گے اور حرم شریف کی حرمت پامال ہو جائے گی، اور اگر میں مکہ شریف کے اندر رکتا ہوں تو وہاں پر بھی آ کر کے وہاں جنگ کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے صرف ایک موقع پر جو ہے وہ جنگ
کی اجازت ملی ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر جنگ کی اجازت نہیں، نہ پہلے کبھی اجازت رہی اور نہ قیامت تک کبھی آ سکتی ہے۔ اب کسی بھی طرح کی اگر جنگ ہوگی تو وہاں پر تو پامال کیا جائے گا، حرمتوں کو پامال کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نجد کی بدماش اولاد صرف 200 گھڑ سوار لے کر کے آئی تھی اور ٹرکیوں سے اس نے حکومت، اسی لیے آل سعود نے اس حکومت کو حاصل کر لیا تھا کہ وہاں کے ترک اہل سنت والجماعت تھے، انہوں نے گردنوں کو جھکا دیا تھا اور کہا تھا ہمیں حرم شریف میں خوریزی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ اس حدیث کو پیش نظر رکھا تھا۔ آج حسین بھی یہی کہہ رہے ہیں، حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہی وجہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ شریف میں خوریزی ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ حرم پاک مکہ شریف میں خوریزی ہو، اس لیے آپ رخصتی لے رہے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے گا، مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے ہیں آقا حسین، سرکار سیدنا امام علی مقام نے جب مدینہ شریف میں اپنے بابا جان، اپنے نانا جان اور اپنی امی جان کی قبر پر حاضری دی ہوگی، آپ کی آنکھوں میں کس قدر آنسو آئے ہوگے۔ وہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا عالم یہ ہے کہ ان کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوئی ہے، انہوں نے آنکھیں کھولی ہے تو مدینہ شریف میں، جہاں ان کی تحنیک کی گئی ہے، ان کے کان میں اذان پڑی گئی ہے، قرآن کی تلاوتیں سیکھی ہے تو مدینہ شریف میں آئے، مدینہ شریف کی گلیوں میں سرکار علیہ السلام کے کاندھوں پر سوار ہو کر کے رہے ہیں، حجرہ عائشہ میں آئے ہیں، ام سلمہ کے کمرے میں آئے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ شریف میں گھومے ہیں، ابو بکر صدیق اکبر کا دور دیکھا ہے تو مدینہ شریف میں دیکھا ہے، عمر کی عدالت کا منظر دیکھا ہے تو مدینہ شریف میں دیکھا ہے، عثمان کی سخاوت کے جلوے دیکھے ہیں تو مدینہ شریف میں دیکھے ہیں، علی کی شجاعت دیکھی ہے تو مدینہ شریف میں دیکھی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ اور مولا کائنات کے درمیان باہمی اتفاق و اتحاد کے منظر دیکھے ہیں تو مدینہ شریف میں دیکھے ہیں۔ ہمیں کتنے جلوے مدینہ شریف میں تھے، کتنی نعمتیں اور کتنے مناظر۔ حضرت آقا حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اسی مدینہ شریف کو چھوڑنے جا رہے ہیں، جس کے لیے پوری دنیا سے مسلمان جاتا ہے تو یہ خیال لے کر کے جاتا ہے رسول پاک علیہ السلام مجھے موت آئے تو مدینے میں آ جائے، سرکار مجھے رہنے مل جائے تو مدینے میں رہنے مل جائے۔ کسی نے کہا تھا میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیہ پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلادک، اے پاک پروردگار میری تمنا یہ ہے کہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کا جام عطا فرما دے اور میری موت کسی اور شہر میں نہ ہو، اگر ہو تو دیار مصطفیٰ میں ہو۔ مگر آج وہی حسین جس کا لخت جگر، وہی آج حسین جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ شریف کی پیاری گلیوں میں گھوما کرتا تھا، جس مدینے کے لیے سرکار نے فرمایا تھا من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت بہا فإنی اشفع لمن یموت بہا، فرمایا اگر تم میں کوئی مدینے میں مر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کیا آقا حسین کے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ مجھے اپنی امی جان کے قریب دفن کیا جائے، مجھے اپنے بھائی حسن کے قریب دفن کیا جائے، مجھے اپنے نانا جان کا یہ مبارک دیار مل جائے؟ یقیناً یہ خواہش رہی ہوگی، مگر کرے تو کرے کیا؟ آقا حسین ایک زبردست عالم دین ہے، پابند شریعت ہے، آقا حسین کے سامنے شریعت کا قانون تھا۔ اگر آج نہیں جاتے حسین پاک اور آپ نے یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی تو ہماری نمازوں کی حفاظت کیسے ہوتی؟ دور حاضر میں کوئی بھی فاسق کھڑے ہو کر کے کہتا امام صاحب آج مصلی سے آپ ہٹ جائیے، عصر کی نماز میں پڑھاؤں گا، مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا، امام کہتے آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ فاسق و فاجر ہیں، آپ نماز کیسے پڑھائیں گے؟ تو وہ کہتا آپ بڑے عالم ہیں یا حسین بڑے عالم ہے؟ حسین نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا ہے، اور پچھلے زمانے میں یہی تھا، جو خلیفہ ہوتا تھا وہی نماز بھی پڑھایا کرتا تھا۔ ابو بکر خلیفہ تھے، امام تھے، عمر خلیفہ تھے، امام تھے، عثمان خلیفہ تھے، امام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو پہلے جو خلیفہ ہوتا تھا وہی مسجد کا امام ہوا کرتا تھا۔ اگر یزید کی خلافت کو آقا امام حسین علی مقام نے قبول کر لیا ہوتا تو قیامت تک کے آنے والے فاسقوں کے لیے وجہ جواز بن
جاتا تھا اور کہہ دیا جاتا کسی بھی فاسق کو مسلح پہ کھڑا کر لو، مگر حسین پاک نے میدان کربلا کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم سنیوں کو صرف اسلام کا ایک شعار نہیں، اسلام کی ایک نعمت نہیں، بلکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو نماز ہے، ہماری نمازوں کی حفاظت کر دی ہے، ہماری نمازوں کا بھرم رکھے اور خود کو میدان کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر اپنی گردن کو کٹا کے ایسا سجدہ دیا ہے کہ کائنات دیکھتی ہے حسین پاک کے علاوہ اوروں نے سجدے میں سر تو رکھا ہے مگر اٹھا بھی لیا ہے، مگر حسین وہ ہے جس نے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے اور اٹھایا نہیں ہے، یوں ہی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو شہید جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا، میرا حسین جب اٹھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوا اٹھے گا۔ حضرت امام حسین نانا جان کی بارگاہ میں آتے ہیں، پوری رات وہیں گزارتے ہیں۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نانا جان کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے حاضری دی، دل میں وہی خیال تھا کہ آج میں اس پاکیزہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں حسین کی خواہش تو یہی تھی کہ یہی میرا مدفن بن جائے، یہی میرا مقام ہو اور یہی مجھے دفن کیا جائے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے 4 ہجری میں، آج شعبان کی 4 تاریخ ہے، 60 ہجری ہے۔ مکہ شریف کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ ہے، رات کا وقت ہے، جس دن آپ تشریف لے کر گئے تھے 4 شعبان تو شبے 4 شعبان آپ سرکار کے مدینہ شریف روضہ پاک کے قریب آتے ہیں، پوری رات وہیں گزارتے ہیں۔ امام آرام میں تھے، خواب نظر آیا کہ نانا جان تشریف لائے ہیں، میرے سرکار نے فرمایا ہے نہ من رانی فی المنام فقط رانی فإن الشیطان لا يتمثل بی من رانی فی المنام فقط رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان تمہارے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ یہاں تو آقا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا گرنا میرے نبی کو گوارا نہیں تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم کسی سفر میں تھے، اچانک خیمے سے رونے کی آواز آئی، سرکار سیدنا امام حسین پاک رو رہے ہیں، امام حسن پاک رو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم قریب آئے اور آپ نے فرمایا کون رو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب دیا تو کہا بیٹی تمہیں معلوم ہے نا مجھے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا، مجھے حسین و حسن کا رونا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ آج حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمناک آنکھوں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ سرکار خواب میں تشریف لائے ہیں، میرے نبی اپنے بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسین وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور تمہارا مقام جنت میں شہیدوں میں ہوگا اور تمہارا درجہ شہیدوں میں بہت بلند و بالا ہوگا۔ یہ دیکھ کر کے حضرت امام حسین کی آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھ کر روضہ مقدس کے سامنے جاتے ہیں، رخصتی کے لیے بھیگی ہوئی پلکوں سے اجازت لے رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نانا جان مجھے اجازت دیجئے، اب میں آپ کی شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ادھر کوفہ والوں کے خطوط بھی بہت آ گئے تھے، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کہا تھا، انہوں نے جو خط بھیجا تھا حضرت امام حسین کے پاس، کہا کوفہ والوں نے، اس خط کا مضمون آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین ابن علی امیر المومنین من شیعتہ و شیعت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کہا تھا یہ خط حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہے ان کے چاہنے والے اور ان کے باپ مولا کائنات کے چاہنے والوں کی طرف سے ہے، اور اس میں لکھا تھا فَأَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ النَّاسَ مُنْتَظِرُوكَ لَا رَأْيَ لَهُمْ فِي غَيْرِكَ۔ انہوں نے کہا تھا حمد و صلات کے بعد حسین پاک جتنے بھی کوفہ کے لوگ ہیں نا وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کس دن آپ کا دست حق پرست آ جائے اور ہم اس پر بیعت کر لیں۔ لا رأی لہم فی غیرک، وہ آپ
آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنانا ہی نہیں چاہتے. فالعجل فالعجل یا ابن رسول اللہ، انہوں نے کہا تھا اے سرکار دو عالم کے لخت جگر جلدی آئیے، جلدی آئیے. لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق ویؤید الاسلام بک بعد ویؤید الاسلام بک بعد افضل السلام واتم علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں کہا تھا سرکار کے لخت جگر جلدی تشریف لے آئیے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ہمیں حق پر جمع کر دے گا اور آپ کی وجہ سے اسلام کو تائید اور نصرت عطا فرمائے گا. اس کے بعد حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خط لکھا تھا. اس خط کا مضمون یہ تھا، آپ نے لکھا تھا اما بعد فقد وصلنی کتابکم وفہمت مقتضت آراؤکم وقد بعثت الیکم اخی وثیقتی وابن امی مسلم ابن عقیل وساقدم علیکم فی اسرہ انشاءاللہ تعالی. آپ نے لکھا تھا مجھے تمہارا خط ملا ہے، تمہاری رائے سے میں سمجھ گیا ہوں کہ تم چاہتے کیا ہو. میں نے تمہاری دعوت پر اپنے بھائی، اپنے معتمد علیہ قابل اعتماد شخص اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے اور ان قریب میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا تھا. ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مدینہ شریف سے روانہ کیا تھا، کہاں کے لیے روانہ کیا تھا؟ کوفہ کے لیے روانہ کیا تھا. وہاں باہر بار بار مطالبات ہو رہے تھے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں، مختار ابن عبید کے مقام پر ٹھہرتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کی جب خبر کوفہ والوں کو لگی تو آپ کی زیارت کے لیے جوق در جوق آنے لگے. 12,000 لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر امام حسین کی بیعت کر لی. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ آپ کے بڑے گرویدہ ہیں تو آپ نے خط لکھا اور کہا میرے بھائی حسین آپ بھی تشریف لے آئیے. اس سفر میں حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ آپ کے 2 لخت جگر، ایک کا نام محمد دوسرے کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی تھے. ان دونوں کوفہ کے جو حاکم اور گورنر تھے وہ صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر جو حکومت شام کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے. جب آپ کو یہ پتا چلا اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اس پر ہو سکتا ہے حالات بگڑ جائیں، تو آپ نے صرف یزید کو خبر کر دی. مگر آپ اس کے بعد خبر کرنے کے بعد خاموش بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ صحابی رسول ہے، انہیں حضرت امام مسلم کا مقام معلوم تھا، اہل بیت کا مقام معلوم تھا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خبر دینے کے بعد جب خاموش بیٹھ گئے اور آپ نے کچھ کارروائی نہیں کی تو مسلم یزید حضرمی اور عمارہ ابن ولید ابن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی اور یہ بھی کہا کہ محمد مسلم ابن عقیل تشریف لا چکے ہیں. اہل کوفہ ان کی محبت میں اور ان کی عقیدت میں دن بدن جوش خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہاں 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت قبول کر لی ہے. وہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہو چکے ہیں. نعمان ابن بشیر نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اس پر اس نے حضرت نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد جو بہت بڑا مکار تھا، ابن زیاد، اور بہت بڑا مکر و فریب کرنے والا تھا، وہ بصرہ میں وہ حاکم تھا، وہ اپنے بصرہ سے روانہ ہوتا ہے اور اپنی فوج کو قادسیہ کے مقام پر چھوڑتا ہے. خود حجازیوں کا لباس پہن کر کے وہ کوفہ میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے آتا ہے. رات کے وقت میں اونٹ پر سوار ہوتا ہے اور اسی راستے سے آ رہا تھا جس راستے سے حجازی قافلہ آیا کرتا تھا. حجازی لباس پہنا کرتا تھا، حجازی لباس پہن کر کے آیا تھا. چونکہ کوفہ والے حضرت امام حسین کے انتظار میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی حجازی لباس پہن کر حجازی راستے سے آ رہا ہے، وہ سب اس کی طرف دوڑے اور دوڑنے کے بعد میں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ جملے بولنا شروع کر دیے، نعرے لگنے لگے، مرحباً بک یبنا رسول اللہ، اور اس کے آگے قدمت خیر مقدم کے نعرے لگنے لگے، یعنی مبارک ہو اللہ کے رسول، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہ مردود دل ہی دل میں چل رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ لوگ حسین کے گرویدہ ہو گئے ہیں، اب یزید کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ آیا اور فوراً دارالامارہ چلا جاتا ہے، گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تب سارے لوگوں کو پتا چلا یہ میرے نبی علیہ السلام کے لخت جگر نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد ہے۔ اس کے بعد جب صبح ہوتا ہے، ابن زیاد نے کیا کیا، طرح طرح سے امام مسلم کو اور ان کی جماعت کو ڈرایا دھمکایا اور ہیلے بہانے بنائے، مگر حضرت امام مسلم ابن عقیل نے ہانی ابن عروہ کے مکان میں اقامت کر رکھی تھی۔ اس نے اس کے بعد کیا کیا، صبح کا وقت آیا، اس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ جو بھی یزید کو چھوڑے گا اور مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے گا اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ بہرحال ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کو ایک فوجی دستہ لے کر کے حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر پر بھیجا اور اس نے کہا ان کو گرفتار کر لیا جائے، مگر اس میں کیا ہوا، حضرت امام مسلم ابن عقیل تو نہیں پکڑے گئے، البتہ اس نے جتنے بڑے بڑے روسا تھے اور جتنے بڑے عمائد تھے، جتنے بڑے قائدین تھے، سب کو گرفتار کر لیا۔ جب حضرت امام مسلم کو یہ خبر ملتی ہے تو آپ نے اپنے معتقدین میں ندا لگائی، تقریباً روایت میں آتا ہے 40,000 کی جماعت اس کے قصر شاہی کے قریب آتی ہے، چاروں طرف سے احاطہ کر لیتی ہے۔ بس صورت یہ بنائی تھی کہ اگر امام مسلم حملے کی اجازت دے دیں تو سارا حملہ کر دیا جائے، قلعہ بھی فتح ہو جائے گا، ابن زیاد بھی گرفتار ہوگا، امام مسلم کے ہاتھوں وہ گرفتار ہوتا اور وہ قتل کر دیا جائے گا، اور یہی لشکر، یہی اسلامی فوج جب یزید کے یہاں پہنچے گی تو حکومت شام کو بھی تہس نہس کرتی نظر آئے گی۔ مگر میرے امام حضرت امام مسلم ابن عقیل بہت دور اندیش تھے۔ آپ نے سوچا اگر اس طرح کیا جائے گا خوریزی ہوگی، نہ جانے کتنے مسلمانوں کا خون بہہ جائے گا۔ آپ صلح کی صورت نکالتے رہے، مگر اس کے بعد ہوا کیا، جب صلح کی صورت نکالی مگر اسی صلح کی صورت میں انتظار کرتے رہے، احتیاط کا دامن تھامے رہے، جب کوئی جواب نہیں ملا تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے بڑی مکاری سے ابن زیاد نے جن عمائد اور سلاطین اور قوم کے سربراہ بردہ اور ذمہ داروں کو گرفتار کر رکھا تھا، ان سے کہا تھا کہ تم یہاں پر قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر کے اپنے جو لوگ 40,000 کی شکل میں آ گئے ہیں اپنے رشتہ داروں سے کہو کہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، اگر ساتھ نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایک ہی 24 گھنٹے کے اندر اسی قلعے میں مار ڈالیں گے۔ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، انہوں نے دیواروں پر کھڑے ہو کر اپنے رشتہ داروں کو اپنی زندگی اور اپنی حیات کا واسطہ دیا۔ تو اس کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں بچانا چاہتے ہو تو ہمیں بھی بچاؤ، اور اگر تم نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہیں چھوڑا تو یزید یہاں بچے بچے کو قتل کر ڈالے گا، کوفہ کی سرزمین پر کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان زندہ نہیں ملے گا۔ جب اتنا سنا تھا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں اپنے گھروں کی فکر تھی، انہیں اپنے مال کی فکر تھی، اولاد رسول کی فکر نہیں تھی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 40,000 کا لشکر تتر بتر ہونے لگا۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے جب شام کا وقت آیا تھا، امام مسلم مسجد کوفہ میں جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ نے نماز مغرب کا آغاز کیا تھا تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا، ایک بھی نہ تھا۔ ارے کیسا معاملہ ہے کوفہ والو، تم کس بے رخی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ بڑی تمناؤں سے بلایا تھا، بڑی آرزوؤں سے بلایا تھا، بڑے اعتماد اور بھروسے سے بلایا تھا، مگر یہاں حضرت امام حسین پاک کے چچا زاد بھائی امام مسلم ابن عقیل اور آپ کے 2 بچے حضرت محمد ابراہیم تنہا رہ گئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، حیرت زدہ ہے۔ کوفہ جہاں مہمانوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، جہاں کل تک میرے لیے سارے گھر کھلے تھے آج سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں، جہاں کل تک مجھے مہمان بنایا جاتا تھا آج مجھے کوئی مہمان بنانے کو تیار نہیں ہے۔ کیسا میرے ساتھ دھوکہ دیا، جب مجھے کیسا دھوکہ دے رہے ہیں۔
حضرت امام مسلم کو یہ بھی غم لاحق ہوا کہ میں اپنے لخت جگر کو کہاں لٹاؤں، ان کا مسکن کہاں بناؤں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آرام کہاں کریں گے۔ اسی حالت میں حضرت امام مسلم کو پیاس لگتی ہے۔ سامنے ایک گھر نظر آیا جہاں پر ایک عورت رہتی تھی جس کا نام طوعا تھا۔ حضرت امام مسلم نے کہا مجھے پانی دے دو۔ حضرت امام مسلم کو پہچان کر اس نے پانی دے دیا اور اس نے کہا سرکار میری سعادت ہے، آپ میرے گھر میں تشریف فرما ہو جائیے۔ مگر اسی طوعا نامی عورت کا ایک بیٹا محمد ابن اشعث تھا جو یزید کا گرگا تھا۔ اس نے فوراً ابن زیاد کو خبر کر دی۔ ابن زیاد نے عمر ابن حریث جو کوفے کا کوتوال تھا اور محمد ابن اشعث کو بھیجا اور کہا جاؤ جماعت لے کر کے جاؤ۔ طوعا اس کی ماں کا جو گھر تھا اس کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ حضرت امام مسلم کو گرفتار کر لیا، مگر میرے نبی کا لخت جگر حضرت مسلم ابن عقیل نے ابھی ہار نہیں ماری ہے، نہیں مانی ہے۔ اسی بے سر و سامانی کے عالم میں لڑتے چلے جا رہے ہیں، ظالموں سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جماعت پر ایسے ٹوٹے تھے جیسے شیر ببر کسی جو ہے بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ پر ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ آپ کے سامنے جو آتا تھا آپ شیرانہ حملوں کے ساتھ میں شیر بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، حملوں سے اس کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کی جوان مردی کو دیکھا، آپ کے حوصلے کو دیکھا تو ان یزیدیوں نے کہا تھا، ابن زیاد کے لشکر نے کہا تھا، عمر ابن حریث اور محمد ابن اشعث کے لشکر نے کہا تھا کہ اب ایسے مسلم ابن عقیل کو قابو میں نہیں لیا جا سکتا، لہذا ایسا کرو صلح کا اعلان کر دو۔ حضرت امام مسلم سے کہتے ہیں ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ امام مسلم ابن عقیل نے کہا میں بھی تو پہلے سے کہہ رہا تھا تمہیں کہ تم لڑو مت، میں بھی مصالحت چاہتا ہوں، تم بھی مصالحت چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں صلح ہم نہیں کریں گے، ابن زیاد کے دربار میں چلیے، وہاں بیٹھ کر ابن زیاد سے بات کر لیجئے گا۔ حضرت امام مسلم بالکل سادہ ذہن تھے، خالی ذہن تھے، آپ کو ان کی دھوکے کے بارے میں، ان کے مکر و فریب کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ آپ دونوں بچوں کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں چلے جاتے ہیں، مگر ان بدبختوں نے پہلے ہی ایک پلان بنایا تھا کہ جیسے ہی وہ محل کے دروازے میں داخل ہو، محل کے دونوں جانب تلوار پکڑے دو شخصوں کو کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا جیسے ہی مسلم ابن عقیل دروازے پر داخل ہو ان پر ایک در حملہ کر دینا، اس لیے کہ ان بزدلوں کو معلوم تھا کہ حسین کے چچا زاد بھائی علی کے شیر مصطفیٰ کریم کے لخت جگر سے ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اندر داخل ہوتے آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فتح عطا فرما۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے، ان بدبختوں نے حضرت امام حسین پر حملہ، حضرت امام مسلم ابن عقیل پر حملہ کر دیا۔ حسین کے قابل اعتماد ساتھ حضرت عقیل کے لخت جگر، میرے نبی کے نواسے، رشتے کے اعتبار سے نواسے، حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی بے رحمی کے ساتھ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دو صاحبزادے، حضرت مسلم کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما، اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر مبارک کو دیکھ کر سسکیاں لے کر کے روتے ہیں۔ ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اس ظلم و ستم کے گہوارے میں انصاف کہاں سے مل سکتا تھا، اے رحم کہاں سے مل سکتا تھا؟ ان ظالموں نے ان نونہالوں کو بھی اس تلوار سے شہید کر دیا، اور حضرت ہانی ابن عروہ جنہوں نے حضرت امام مسلم کو اپنے گھر ٹھہرایا تھا ان کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ ان تمام شہیدوں کے سروں کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ
60 हिजरी का है। यही वो मौका, यही वो दिन था कि जिस दिन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की तरफ रवाना हो रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इमाम मुस्लिम को भी शहीद कर दिया गया है। वही इमाम मुस्लिम जिन्होंने कूफा वालों पर एतमाद करते हुए अपने भाई को खबर दी थी कि आपके लिए रास्ता हमवार हो चुका है, माहौल साजगार है, आप तशरीफ ले आए। मगर इमाम मुस्लिम को क्या मालूम था कि ये बदवक्त आज मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, कल मेरे भाई को मैदान करबला में शहीद कर देंगे। हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का सफर शुरू होता है और आप मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं। अब इंशाअल्लाह अगली क्लिप में मैं मैदान करबला के वाक़यात और माबाद करबला के वाक़यात पर रोशनी डालकर इस सिलसिले को ख़त्म कर दूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।